بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، آن لائن کلاسز کا ایک بار پھر آغاز ہو چکا ہے. اپنے تدریسی عمل کو شروع کرتے ہوئے نقاط سوم کا ہم آغاز کرتے ہیں. نقاط سوم سے ہمارا پہلا سبق ہے دیہی اور شہری زندگی. دیہی کا مطلب ہے دیہات کی، اور شہری زندگی کا مطلب ہے شہر میں رہنے والوں کی زندگی. آج ہم گاؤں اور شہر کے فرق کو سمجھیں گے. اس سبق کے اہم الفاظ جن کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے. لفظ ہے ملمہ. ملمہ کہتے ہیں ظاہری چیز کو، بناوٹ کو. گہوارہ مرکز، کثیف گندا یا میلا یا گدلا. اس کے بعد ہے لفظ گھٹن، تنگی کو کہتے ہیں. تابدار چمکدار. ناپید غائب جو کم ہو. لطافت نرمی. آئیے مل کر سبق کو پڑھتے ہیں. مل جل کر رہنے کا طریقہ سب سے پہلے دیہات سے شروع ہوا. دیہات بڑھتے بڑھتے قصبوں اور شہروں میں تبدیل ہوتے گئے. اس کے علاوہ حسب ضرورت نئے شہر آباد ہوتے گئے. یعنی نسل انسانی نے اپنا آغاز چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات سے کیا تھا. پھر رفتہ رفتہ علم کے ذریعے اور مختلف تجربات کے ذریعے ترقی ہوتی گئی، تو گاؤں دیہات بڑھ بڑھ کر شہر کی صورت اختیار کرتے چلے گئے. اب بھی یہی ہو رہا ہے. شہر سے ملحقہ دیہات بھی، ملحقہ یعنی کہ ملا ہوا، دیہات بھی شہر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. انسانی معاشرے کا اولین گہوارہ دیہات ہیں. سادگی دیہات کا زیور ہوتی ہے. قدرتی مناظر، کھلی ہوا، سبزہ زار، سایہ دار درخت، مرغان چمن کی چہک. مرغ کہتے ہیں پرندوں کو، چمن کہتے ہیں باغ کو. مرغان چمن کی چہک سے مراد ہے پرندوں کی آواز، باغ کے پرندوں کی چہچہاہٹ. اور پھولوں کی مہک سے زندگی انتہائی پرکیف ہو جاتی ہے. کیف یعنی سرور سے بھری ہوئی، مزہ دینے والی، جس کا اپنے ایک الگ نشہ ہوتا ہے. دیہات کی زندگی نئی تہذیب کے ملمہ اور تصنع سے پاک ہوتی ہے. ملمہ یعنی کہ بناوٹ، جو ہے نہیں وہ ہم دکھائی دیتے ہیں. تصنع بھی بناوٹ کو ہی کہتے ہیں. حسن سادہ کی رنگینیاں دلوں کو لبھاتی ہیں. مطلب کیا ہے ابتدائی پیراگراف کا؟ کہ دیہات میں رہنے والوں کی زندگی انتہائی سادہ ہوتی ہے. وہ جو ہیں، جیسے ہیں، جس طرح کے، اسی انداز میں اپنے ہمسایوں سے ملتے ہیں اور اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. لیکن شہروں میں کیا ہے کہ ہم جو ہوتے نہیں ہیں اس سے زیادہ ہم نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنے معیار زندگی بڑھا کر دوسرے کے سامنے روب ڈالنے کی کوشش میں. محلوں کے بجائے گارے اور مٹی کے بنے ہوئے سیدھے سادے مکانوں میں زیادہ سکون ملتا ہے. ذہنی پریشانیوں، شہری گھٹن، پرتکلف اور غیر ضروری لوازمات سے پاک رہتا ہے. شہروں میں زندگی کو آرام اور سکون میسر نہیں. یہاں کی ہوا کثیف ہوتی ہے. کثیف گدلا یا میلا یعنی کہ آلودہ ہوا ہوتی ہے. کارخانوں کی چمنیوں اور گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی صحت کو خراب کرتی ہے. یعنی کہ دیہات میں درخت زیادہ ہوتے ہیں، کھلے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر کارخانے نہیں ہوتے، چلنے والا ٹریفک نہیں ہوتا جس کے دھوئیں سے ہوا آلودہ ہو. جبکہ شہروں میں اس کے برخلاف ماحول ہوتا ہے. صاف اور ستھری ہوا نام کو نہیں ملتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ مکان پختہ ہوتے ہیں. پختہ یعنی کہ پکے بنے ہوئے ہوتے ہیں. سڑکیں تالکول سے بنی ہوئی ملتی ہیں، اور گاؤں دیہات میں کچی سڑکیں ہوتی ہیں. پانی، بجلی اور دیگر تعلیمی سہولتیں ملتی ہیں. تجارتی مراکز بھی شہروں میں ہوتے ہیں. مصنوعات کی پیداوار بھی شہروں ہی میں ہوتی ہے. مصنوعات، جو چیزیں کھیتوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ خام مال ہوتی ہیں، وہ فطری چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. اور کارخانے لگا کر ان فطری چیزوں سے، اس خام مال سے ہم جو نئی چیزیں تیار کرتے ہیں وہ مصنوعات ہیں. جیسے کپاس کھیت میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے دھاگا اور پھر دھاگے سے کپڑا جو تیار کیا جاتا ہے اور کپڑے سے ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں مصنوعات ہیں جو کہ شہروں میں کارخانوں اور فیکٹریوں کے ذریعے تیار کی جاتی ہیں. ہر آدمی کو کام آسانی سے مل جاتا ہے، مزدوروں کو مزدوری مل جاتی ہے. لیکن شہروں میں فطرت کی تازگی، لطافت اور حسن کی بجائے گھٹن، تلخی اور تنگی ملتی ہے. یعنی جس طرح کے ماحول میں انسان رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے مزاج پر بھی اثر انداز ہونے لگتے ہیں. ایک دیہاتی شہر میں یوں محسوس کرتا ہے جیسے اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہو. نہ کھلی ہوا ملتی ہے، نہ پرندے چہچہاتے ہیں، اور نہ شبنم کے تابدار موتی دیکھنے کو ملتے ہیں. تابدار چمکدار. شبنم کہتے ہیں نمی کو، اوس کو، جو رات کے وقت پڑتی ہے. وہ شہر کے پرتکلف ماحول، پرتکلف بناوٹ سے بھرپور، بلند و بالا عمارتوں، شور و غوغا اور ٹریفک کی بھیڑ سے گھبرا کر واپس دیہات کو بھاگنا چاہتا ہے. دیہات میں تازہ سبزیاں اور پھل، خالص گھی، دودھ اور مکھن عام مل جاتے ہیں. چونکہ دیہاتوں میں کھیت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیہاتی مویشی پالتے ہیں، تو مویشی پالنے سے انہیں تازہ دودھ، مکھن، گھی اور اس طرح کی چیزیں خالص مل جاتی ہیں. شہروں میں جو سبزیاں اور پھل وغیرہ دستیاب ہوتے ہیں یہ سب دیہاتی کے مرہون منت ہیں. مرہون منت ہیں، احسان مند ہیں. آفتاب کا طلوع و غروب ہونا یعنی سورج کا نکلنا اور ڈوب جانا.
چاند ستاروں کی چمک، بہاروں کا جوش، برسات کی بہاریں سبھی بے ساختی اور سادگی پیش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہاتیوں کی زندگی شہریوں کی نسبت آسان اور سادہ ہوتی ہے اور صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے انسان جب فطری ماحول میں رہے گا تو چونکہ انسان فطرت کے قریب ہوگا تو ضرور اس کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ دیہاتی چونکہ محنت و مشقت کے عادی ہوتے ہیں۔ محنت و مشقت دونوں مترادفات ہیں، دونوں کے معنی محنت کرنا اور مشقت کا معنی شدید محنت، سخت محنت کرنا، اسی لیے ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ قوت کہتے ہیں طاقت کو، مدافعت بیماری سے لڑنے کی، یعنی بیماری سے لڑنے کی طاقت۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بیماریاں بھی بہت کم ہوتی ہیں۔ شہروں میں خوراک مرغن ملتی ہے، مرغن یعنی کہ تیل میں تر بتر، تن آسانی یعنی کہ آرام طلبی اور پرتکلف ماحول ان کو قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر اور کینسر وغیرہ شہروں ہی میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ گاؤں کی فضا میں ایک خاص نوعیت کا سکون، اطمینان اور خاموشی ہوتی ہے جو ذہن کو یکسوئی بخش کر، یکسوئی یعنی کہ ذہن کسی ایک نقطے پر مرکوز جب انسان کا ہوگا تو وہ آرام سے اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو عملی صورت میں ڈھالنے میں اس کو مدد ملے گی، عظیم تخلیقی کاموں کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہاں کی فضا میں اطمینان کی دولت ملتی ہے، شہروں میں سکون نایاب ہے، اطمینان اور تسکین ناپید ہے، یعنی سکون، اطمینان اور راحت کم کم نصیب ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کو۔ گاؤں میں ایسا نہیں، وہاں کا ماحول پرسکون ہوتا ہے، حادثات کا ڈر بہت کم ہوتا ہے، چونکہ بلند و بالا عمارتیں نہیں ہیں، تیز ٹریفک نہیں ہے، اس سے حادثات کا کوئی ایسا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ درست ہے کہ وہاں پیدل زیادہ چلنا پڑتا ہے، یہی ان کی اچھی صحت کا راز ہے۔ آج کل تو سڑکوں کی سہولتیں اور بجلی دیہات میں بھی میسر آ گئی ہے اور پختہ عمارتیں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے برخلاف تہذیب و تمدن کے دور میں شہر سبقت لے گیا ہے، سبقت آگے بڑھ جانا۔ وہاں کتب خانے اور لائبریریاں ہیں۔ کتب خانہ کتاب گھر ہوتا ہے اور لائبریری انگریزی زبان کا لفظ ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ پل پل کے حالات سے انسان باخبر رہتا ہے، یعنی جدید ذرائع ابلاغ کی مدد سے شہر میں رہنے والوں کو پوری دنیا کی خبر ہوتی ہے۔ اخبارات آسانی سے میسر ہوتے ہیں جس سے سیاست کے اتار چڑھاؤ اور بین الاقوامی عربی زبان کا لفظ ہے، بین کہتے ہیں درمیان کو، اور بین الاقوامی سے مراد ہے مختلف قوموں کے درمیان۔ شب و روز فارسی کے الفاظ ہیں جس کے معنی ہے دن اور رات، واقفیت جاننا۔ شب و روز سے واقفیت رہتی ہے، یعنی دن رات ہم پوری دنیا کے حالات سے واقف رہتے ہیں۔ تہذیب و تمدن کے نئے نئے طریقے اور ضابطے انسان شہر ہی سے سیکھتا ہے۔ ضابطہ قانون کو کہتے ہیں، کس طرح ہمیں سڑک پر ہم جائیں تو ٹریفک کی پاسداری کرنی ہے، اسکولز میں ہو تو کس طرح ڈسپلن کو ہمیں فالو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں شہر میں رہتے ہوئے سکھائی جاتی ہیں۔ اسکولوں، کالجوں، دینی اور ٹیکنیکل درسگاہوں سے، ٹیکنیکل درسگاہ وہ درسگاہ جہاں پر فنی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، زیادہ شہری مستفید ہوتے ہیں، مستفید فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں گاؤں میں عام طور پر ایک پرائمری یا زیادہ سے زیادہ مڈل اسکول ہوتا ہے۔ پرائمری یعنی کہ 5 جماعتیں جس سے پاس کرائی جائے، اور مڈل یعنی جہاں پر 8ویں جماعت تک کی تعلیم دی جاتی ہو۔ کسی کسی گاؤں میں ہائی اسکول بھی مل جاتا ہے، یعنی میٹرک کے بعد انٹر کر لینے کی سہولت بھی مل جاتی ہے۔ سارے دن کی محنت و مشقت کے بعد گاؤں میں لوگ رات کو ایک چوپال یا کسی ڈیرے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب گاؤں کی زندگی کا یہ بڑا حسین پہلو ہے کہ وہاں سارا دن کی میری ملاقات کے بعد لوگ رات میں بند کمروں میں ٹیبلٹ یا موبائل لے کے نہیں بیٹھتے، بلکہ کھلے مقام پر سارے گاؤں کے مرد جمع ہوتے ہیں، جسے وہ چوپال یا بیٹھک کہتے ہیں یا ڈیرا کہتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے وہ اپنے دن بھر کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جہاں وہ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تبادلہ یعنی کہ منتقل کرنا، اپنی رائے، اپنا خیال ایک دوسرے تک پہنچانا۔ گاؤں کے مسائل زیر بحث آتے ہیں اور ان کے حل کی تدابیر زیر غور آتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل لوگ خود ہی حل کر لیتے ہیں۔ دیہاتوں میں اخلاقی فضا شہروں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ اخلاقی فضا یعنی کہ رواداری، ملنساری، معاف کر دینا، ایک دوسرے کے کام آنا، مدد کا جذبہ، یہ ساری باتیں دیہاتیوں میں شہریوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، وہ مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں اور فریب کاری میں بہت کم ماہر ہوتے ہیں۔ فریب کاری، دھوکہ دہی، نقصان بچانا، فریب کرنا۔ چنانچہ جس طرح کچھ برائیاں اور اچھائیاں شہری زندگی میں ہیں، اسی طرح کچھ خوبیاں اور خامیاں دیہاتی زندگی میں بھی موجود ہیں۔ 100% معیاری تو کوئی جگہ بھی نہیں، اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ ان خوبیوں اور خامیوں سمیت ہمیں شہری زندگی پسند ہے یا دیہاتی۔
یعنی بچوں انسان کو اپنی عقل اور شعور اپنے علم کے تحت یہ اپنے لیے منتخب کر لینا چاہیے کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، اور کیا چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ فطری ماحول، تازہ ہوا، سبزہ، ہریالی، پیڑ پودے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ صحت، تعلیم، علاج معالجہ اور انصاف کی سہولیات کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ بچوں سبق کے سمجھنے کے بعد اب ہم اس کے کام کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی نظروں کے سامنے اسکرین پر سبق کے الفاظ معنی موجود ہیں جو کہ 15 ہے۔ بہت صفائی سے سبق کا عنوان لکھنے کے بعد کالم بنائیے گا اور یہ 15 الفاظ معنی صفائی سے کیجیے گا۔ اس کے بعد بلو کٹ سے سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے۔ آپ کا پہلا سوال ہوگا گاؤں کے لوگ شہر کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ جواب اسکرین پر آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہوگا تہذیب و تمدن کے نئے طریقے انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ اس کا جواب بھی سامنے موجود ہے۔ پھر سوال نمبر 3 شہر اور گاؤں میں کیا فرق ہے؟ یہ کالم بنائیں گے، فرق ہے، ڈفرینس بتانا ہے، لہٰذا اس کو کالم بنا کے اس کو ہم کریں گے جس طرح کام ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال شہروں میں معاشرتی آداب کم کیوں نظر آتے ہیں؟ پھر سوال نمبر 5 دیہاتی لوگوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اور آخری ہمارا سوال نمبر 6 ہے آپ کو کون کون سی سہولتیں حاصل ہیں؟ ایک فہرست بنائیں۔ سامنے آپ کے فہرست موجود ہے، یہاں پر آ کے سوالات کا سلسلہ ختم ہوگا، 2 لائن ڈرا کیجئے اور پھر یک لفظی جوابات، یہ 10 ہیں، یہ پورے 10 آپ کو کاپی میں صفائی سے کرنے ہیں۔ بچوں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو کام اور سبق دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اس کو صفائی سے کاپی میں کیجئے اور بہترین تیاری کیجئے۔ اللہ حافظ۔